السلام علیکم ایمان جہاں میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا ناول ہے جنت کے پتے، جس کی رائٹر ہیں نمرہ احمد، آپ کی اور میری ہم سب کی فیورٹ رائٹر نمرہ احمد جی۔ تو بڑھتے ہیں قسط نمبر 8 کی جانب۔ ڈی جے خاموشی سے موبائل کے بٹن دباتی نمبر ملا رہی تھی۔ بٹنوں کی ٹوں ٹوں نے ڈورم کی خاموشی میں ذرا سا ارتعاش پیدا کیا تھا۔ کال کا سبز بٹن دبانے سے پہلے اس نے نظر اٹھا کر اپنے مقابل کرسی پہ بیٹھی حیا کو دیکھا، جو پوری سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ مگر حیا، میں اسے کہوں گی کیا؟ یہی کہ حیا کو اپنا موبائل چاہیے اور وہ اسے واپس کرے۔ مگر وہ واپس کیسے کرے گا؟ یہ اس کا مسئلہ ہے، تم کال میں لاؤ، وہ جھنجھلا کر بولی۔ ڈی جے نے سر ہلا کر سبز بٹن دبایا، اسپیکر آن کر دیا اور فون اپنے لبوں کے قریب لے آئی۔ دوسری جانب طویل گھنٹیاں جا رہی تھیں، وہ دم سادھے گھنٹیاں سنے گئی۔ پتہ نہیں تمہارا موبائل کدھر پڑا ہو، اسی کے نمبر پہ کر لیتے ہیں، شاید اس پہ وہ اٹھا ہی لے۔ تبھی کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، وہ جیحان ہی تھا، ازلی مصروف انداز۔ السلام علیکم، میں خدیجہ بول رہی ہوں۔ اوکے، دس از جیحان۔ خدیجہ، ایسا ہے کہ یہ فون میرے پاس ہے، حیا ریسٹورنٹ میں بھول گئی تھی، وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ پیچھے بہت سے لوگوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ ریسٹورنٹ میں تھا۔ مجھے پتا ہے، اسی لیے تو کال کی ہے۔ اوکے، وہ گہری سانس لے کر بولا۔ حیا کدھر ہے؟ وہ ذرا مصروف تھی تو میں نے سوچا میں آپ سے بات کر لوں۔ بات کرتے ہوئے ڈی جے نے ایک نظر حیا پہ ڈالی، جو دم سادھے کرسی کے کنارے پہ آگے ہو کر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ جی کہیے۔ بات یہ تھی کہ میں اور حیا کل پرنسز آئرلینڈز شہزادوں کے جزیرے پہ جانے کا سوچ رہے ہیں۔ انفیکٹ ہم پرنسز آئرلینڈز کے سب سے بڑے جزیرے بیوکدا جائیں گے۔ حیا نے نہ سمجھی سے الجھ کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر روکا، مگر وہ مزے سے کہی جا رہی تھی۔ اوکے، تو آپ کو فون چاہیے؟ نہیں، فون آپ اپنے پاس رکھیں، عیش کریں، ہمیں بس کمپنی چاہیے۔ ڈی جے ذلیل، وہ بنا آواز کے لب ہلا کر چلائی اور ڈی جے کی کوہنی مروڑی، مگر ڈی جے ہاتھ چھڑا کر اٹھی اور دروازے کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ کل تو میں ذرا مصروف ہوں، آپ کے ساتھ نہیں چل سکوں گا، تو پرسوں صبح چلتے ہیں۔ نہیں، وہ ہاتھ سے اشارے کرتی اسے بازو رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پرسوں تو مجھے شہر سے باہر جانا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ پھر جمعے کو میری ایک اہم میٹنگ ہے اور بیوکدا میں تو پورا دن لگ جاتا ہے۔ پھر تو آپ ہفتے کو بھی مصروف ہوں گے، ڈی جے نے مایوسی سے کہا، تو دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ انفیکٹ ہفتے کو میں واقعی فارغ ہوں۔ ٹھیک ہے، ہفتے کو میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، وہ جیسے بہت بادل نخواستہ تیار ہوا تھا۔ بس پھر ٹھیک ہے، ہم صبح والی گورسل سے کدی کوئی کی بندرگاہ پہ پہنچ جائیں گے۔ آپ بھی 7 بجے سے پہلے ادھر ہمارا انتظار کیجیے گا، وہاں سے ہم پھر اکٹھے فیری میں سوار ہوں گے۔ ٹھیک میڈم، اور ہاں، تب تک آپ ہمارا فون استعمال کر سکتے ہیں، میں آپ کا احسان تا عمر یاد رکھوں گا، وہ ذرا ہنس کر بولا۔ وہ فون بند کر کے واپس آئی تو حیا خاموشی سے اسے گھور رہی تھی۔ ڈی جے واپس کرسی پہ بیٹھی اور بڑے لاپرواہ انداز میں میز سے میگزین اٹھا کر صفحے پلٹنے لگی۔ کیا ضرورت تھی اسے ساتھ چلنے کا کہنے کی؟ ہم اکیلے بھی تو جا سکتے تھے۔ کیونکہ مجھے اس کے شادی شدہ ہونے میں ابھی تک شک ہے۔ وہ اب ایک صفحے پہ رک کر بغور کوئی تصویر دیکھ رہی تھی۔ ویسے اس کی بیوی کہاں ہوتی ہے؟ یہیں استنبول میں، وہ بددلی سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی کیا اپنی بیوی سے کوئی لڑائی ہے؟ کبھی ذکر نہیں کرتا اس کا؟ شاید، میں نے اس موضوع پہ کبھی بات نہیں کی۔ ویسے بھی جیحان کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اب پتہ نہیں اس کو خود اپنے نکاح کا علم ہے بھی یا نہیں، کیونکہ وہ کبھی ذکر نہیں کرتا، شاید پھپھو نے اس سے چھپا رکھا ہو۔ بچوں والی بات کرتی ہو تم بھی، ڈی جے چہرہ اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھا۔ آج کے دور میں ایسا کہاں ممکن ہے کہ کسی کا نکاح ہوا ہو اور اسے علم بھی نہ ہو؟ یقیناً اس سے پتہ ہوگا، مگر یہاں سوال یہ ہے کہ نکاح اس کا جس سے بھی ہو، تم اس کی اتنی کیئر کیوں کرتی ہو؟
ڈی جے پھر سے مسکراہٹ دبائے رسالے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کیونکہ اس کا نکاح مجھ سے ہوا تھا، وہ آہستہ سے بولی تو ڈی جے نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یعنی او گوڈ، تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا تو وہ تمہارا کیا لگا؟ ستیلا ماموں لگا۔ وہ بگڑ کر بولی اور اپنے بنک کی طرف بڑھ گئی۔ او مائی گاڈ حیا، تم نے مجھے اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ ڈی جے ابھی تک بے یقین تھی۔ اب بتا تو دی ہے نا، اب جاؤ، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے اور آج کیمپس میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اوپر اپنے بستر میں پھر سے لیٹ گئی اور کمبل منہ پہ ڈال لیا۔ بہت ذلیل ہو تم حیا۔ او گاڈ، وہ تمہارا ہسبینڈ ہے۔ ڈی جے ابھی ٹھیک سے حیران ہی نہیں ہو پائی تھی کہ گھڑی پہ نگاہ پڑی۔ ارے 8 بج گئے۔ وہ میگزین پھینک کر اٹھی اور کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی، پھر سلائیڈ کھول کر چہرہ باہر نکال لے، لبوں کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنائے بآواز بلند چلائی، گڈ مارننگ ڈی جے۔ TEENAAA دور سے نیچے کسی لڑکے نے جوابی ہانک لگائی تھی۔ ذلیل، وہ جل کر اور زور سے چلائی، جبکہ وہ مجھے سونے دو۔ چپ کر جاؤ ڈی جے۔ حیا نے تکیہ کھینچ کر اسے دے مارا، مگر وہ اسی کھڑکی کے پاس کھڑی صدائیں لگاتی رہی۔ وہ یونیورسٹی کی عمارت کے بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ وہ وہیں تیسری سیڑھی پہ رکی، فائل اور کتابیں دوسرے ہاتھ میں منتقل کیں اور باری باری کوٹ کی دونوں جیبیں کھنگالیں، پھر اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چنگاڑتا ہوا موبائل باہر نکالا۔ یہ اس کا پاکستانی سم والا فون تھا۔ دوسرا موبائل جیہان کے پاس ہونے کے باعث وہ آج کل اسے ہی استعمال کر رہی تھی۔ چمکتی اسکرین پہ ترکی کا کوئی غیر شناسا سا نمبر لکھا آ رہا تھا۔ نمبر کس کا تھا اسے قطعاً یاد نہ آیا۔ نمبر یاد رکھنے کے معاملے میں وہ بہت چور تھی۔ اسے اپنے پاکستانی موبائل نمبر تک کے آخری 2 ہندسے بھولتے تھے، اور ترکی والا تو خیر سرے سے یاد ہی نہ تھا۔ ہیلو، وہ فون کان سے لگائے ہوئے وہیں سیڑھی پہ بیٹھ گئی، کندھے سے بیگ اتار کر ایک طرف رکھا اور فائلیں گود میں۔ جہاں تیرا نقشے قدم رکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ آواز اجنبی تھی بھی اور نہیں بھی، مگر اس کا لوچ، اتار چڑھاؤ اور انداز سب شناسا تھا۔ وہ لب بھینچ گئی۔ عبدالرحمن بات کر رہا ہوں اور بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ گو کہ وہ پڑھا لکھا لگتا تھا، مگر انداز سے کہیں نہ کہیں ممبئی کے کسی نچلے طبقے کی شہر کی جھلک بھی آتی تھی۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ ملنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا یہ ممکن ہے؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، ہتھیلیاں بے اختیار پسینے میں بھیگ گئیں۔ میں نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ جس فون کال میں آپ کی دوست نے آپ کے کزن کو اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی تھی، اس میں غالباً انہوں نے بیوکدا کا ذکر کیا تھا۔ پرنسز آئی لینڈز، شہزادوں کے جزیرے۔ کیا آپ ادھر نہیں آ رہی؟ تو وہ اس کی کالز ٹیپ کر رہا تھا، اور تبھی اس نے پاکستان والے موبائل پہ کال کی تھی، کیونکہ وہ ترکی والے فون کے جیہان کی تحویل میں ہونے کے بارے میں جانتا تھا۔ میں بیوکدا نہیں جا رہی۔ آئندہ آپ نہ تو میرا پیچھا کریں، نہ ہی میری کالز ٹیپ کریں گے، ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی، سمجھے آپ؟ اس نے جھلا کر فون کارٹ سے ہٹایا اور سرخ بٹن زور سے دبایا۔ موبائل آف ہو گیا۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانے کب یہ شخص اس کا پیچھا چھوڑے گا؟ سمندر کی جھاگ بھری نیلی لہروں پر سے ہوا سرسراتے ہوئے گزر رہی تھی۔ وہ دونوں فیری کی بالکنی میں کھڑے سامنے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ جیہان قدرے جھک کر ریلنگ پکڑے کھڑا تھا، اور حیا گردن سیدھی اٹھائے لب بھینچے سامنے افق پہ دیکھ رہی تھی۔ ڈی جے ابھی کیمرہ لیے بالکنی کے دوسرے سرے تک گئی تھی، سو ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ جب سے کدی کوئی کی بندرگاہ پہ فیری میں سوار ہوئے تھے تب سے آپس میں بات نہیں کر رہے تھے۔ فیری ویسے بھی کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جگہ ڈھونڈنے میں ہی اتنا وقت صرف ہو گیا تھا۔ فیری کی نچلی منزل جو چاروں طرف سے شیشوں سے بند تھی، پر جڑے تمام صوفے اور کرسیاں بھرے ہوئے تھے، سو وہ بالائی منزل پہ آ گئے جو اوپن ایئر تھی۔
کھلا سا وسیع احاطہ جہاں ہر طرف صوفے اور کرسیاں تھیں، مگر ایک نشست بھی خالی نہ تھی۔ ان کو بالآخر فیری کے کنارے پہ بنی تنگ سی بالکنی میں کھڑے ہونے کی جگہ ملی۔ وہ اتنی تنگ تھی کہ سمندر کی جانب رخ کر کے ایک وقت میں ایک بندہ ہی ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا۔ بالکنی کی گیلری لمبی تھی اور لوگوں کی ایک طویل قطار وہاں کھڑی تھی۔ وہ دونوں بالکل دائیں طرف کے کونے میں تھے۔ ہوا بے حد سرد تھی، پھر بھی جہان سیاہ سویٹر کی آستین کوہنیوں تک موڑے ہوئے تھا، مگر اسے بے حد سردی لگ رہی تھی کہ اس نے سیاہ لمبے اسکرٹ کے اوپر صرف سرمئی سویٹر ہی پہن رکھا تھا، سو اب سیاہ سٹول کو سختی سے کندھوں کے گرد لپیٹ کر بازو سینے پہ باندھ رکھے تھے۔ گیومی سمسن شائن حیا کے بائیں جانب ریلنگ پکڑے انڈین لڑکیوں کا ایک گروپ کھڑا تھا۔ وہ لڑکیاں بہت سی تھیں، وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی تھیں اور ان کی قطار بالکنی کے دوسرے سرے تک جاتی تھی۔ وہ کسی اسٹڈی ٹور پر استنبول آئی ہوئی تھیں اور اب چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنائے بآواز بلند لہک لہک کر گیت گا رہی تھیں۔ تم اس روز بغیر بتائے اٹھ کر چلی گئیں۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنی دیر استقلال اسٹریٹ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا؟ وہ ریلنگ پہ جھکا سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو نہ ڈھونڈتے؟ حیا نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ہوا سے اس کے بال اڑ اڑ کر جہان کے کندھوں کو چھو رہے تھے، مگر وہ انہیں سمیٹنے کا تکلف بھی نہیں کر رہی تھی۔ اتنا غصہ؟ جہان نے گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ سامنے دیکھتی رہی۔ ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا میں نے۔ اگر تمہیں خود شرمندگی نہیں ہے تو میں کیوں دلاؤں؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی سوچتا۔ مجھے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سیگلز کا ایک گول پھر پھڑپھڑاتا ان کے سامنے سے گزرا تھا۔ جہان سیدھا ہوا اور ہاتھ میں پکڑی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر فضا میں اچھالا۔ ایک بڑا سا سیگل سمندری بگلے نے فضا میں ہی غوطہ لگا کر اسے اپنی چونچ میں دبا لیا۔ وہ خاموشی سے پانی کی نیلی سطح کو دیکھتی رہی جہاں گلابی جیلی فش تیر رہی تھی۔ ان کے سر پانی کے اندر ہی تھے، مگر وہ اتنا شفاف تھا کہ وہ واضح دکھائی دیتی تھی۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے حیا کہ میں پوچھ سکوں کہ وہ شخص کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ پوچھو، ضرور پوچھو، مگر اسی سے جا کر پوچھو۔ مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ آج وہ جہان کے لیے وہی حیا سلیمان بن گئی تھی جو وہ ہر ایک کے لیے تھی۔ خود کو جس شخص کے سامنے جھکا لیا تھا اب اسی کے سامنے اٹھانا بھی تو تھا نا۔ جینے دو، کچھ پل تو جینے دو۔ وہ لڑکیاں ابھی تک لہک لہک کر گا رہی تھیں۔ ڈی جے بھی کہیں ان کے ساتھ تھی۔ اچھا، آئی ایم سوری۔ وہ رخ موڑ کر اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا اور روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ حیا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ذرا سا مسکرایا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے پگھلنے میں اور وہ پگھلی ہوئی موم کا ڈھیر بن گئی۔ بہت دھیرے سے وہ بھی مسکرا دی۔ خود سے کیے سارے وعدے یکلخت وہ بھول گئی۔ اوکے، اس نے روٹی کا ٹکڑا کھینچ کر توڑا اور اڑتے ہوئے بگلے کی سمت پھینکا۔ اس نے اسے فضا میں ہی پکڑ لیا۔ تمہارا ترکی بہت خوبصورت ہے جہان، مگر یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اب وہ روٹی کے ٹکڑے کر کے فضا میں اچھال رہی تھی۔ اچھا، کیسے ہیں وہ؟ اکھڑ، بدلحاظ، مغرور، بدتمیز، بد تہذیب، بے مروت، الٹے دماغ کے لوگ ہیں یہاں کے، وہ کہتی گئی اور وہ بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ اور پاکستان کے لوگ کیسے ہوتے ہیں حیا سلیمان؟ خوب ہنس کر وہ بولا تھا۔ کم از کم ترکوں سے تو بہتر ہوتے ہیں۔ اس نے روٹی کا آخری ٹکڑا بھی دور اچھال دیا۔ جہان ابھی تک ہنس رہا تھا۔ Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to grow up again۔ لڑکیاں اسی طرح مگن سی گا رہی تھیں۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ بیوقدا کی اس بل کھاتی سڑک پہ نیچے اتر رہے تھے۔ حیا ایک ہاتھ سے سٹول اور دوسرے سے اڑتے بالوں کو سمیٹ کر پکڑے ہوئے چل رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ پرانے زمانوں میں واپس چلی گئی ہے۔
ایک قدیم جزیرے پہ جو ساری دنیا سے الگ تھلگ سمندر کے درمیان واقع تھا۔ وہ صدیوں پرانے شہزادوں کے جزیرے میں تھی اور وہ خود کوئی امر ہوئی شہزادی تھی۔ شہزادوں کے جزیرے یا پرنسز آئی لینڈ ترک میں ادالار، ادا یعنی جزیرے اور لار یعنی شہزادوں کے، مرمرا کے سمندر میں قریب قریب واقع 9 جزیروں کے گروہ کو کہا جاتا تھا۔ گئے وقتوں میں سلاطین اپنے تخت و تاج کے لیے خطرناک لگتے شہزادوں کو جلا وطن کر کے ان 9 جزیروں پہ بھیج دیا کرتے تھے، جس سے ان کا نام پرنسز آئی لینڈ پڑ گیا تھا۔ بیوک ادا ان میں سے بہت بڑا ایک جزیرہ تھا۔ بیوک یعنی بڑا اور ادا یعنی جزیرہ، بیوک ادا۔ دنیا کے ٹریفک، رش اور ہنگامے سے دور ایک پرسکون چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ وہاں گاڑیاں، بسیں اور دوسرے آٹوز نہیں ہوتی تھیں۔ سفر کرنے کے لیے قدیم وقتوں کی طرح گھوڑا گاڑیاں اور بگیاں تھیں یا پھر بائی سائیکل۔ ڈی جے اور جیہان اس سے چند قدم آگے نکل گئے اور وہ قدیم زمانوں کے رومانس میں کھوئی ذرا پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ دونوں باتیں بھی کر رہے تھے، ان میں اب تک خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ جیہان اسے ریسٹورنٹس کے متعلق کچھ بتا رہا تھا۔ یہاں بہت زیادہ اقسام کے کباب ملتے ہیں، غالباً 150 اقسام کے، اور ہر ریسٹورنٹ یا تو سوپ فری دیتا ہے یا ایپل ٹی۔ وہ بے توجہی سے ان کی باتیں سنتی قدم اٹھا رہی تھی۔ اس جگہ سڑک کے دونوں اطراف سے ریسٹورنٹس میں گھری ہوئی تھی۔ ان کے دروازے کھلے تھے اور سامنے برآمدوں میں شیڈ تلے کرسیاں میز بچھی تھیں۔ سیاحوں کا ایک ہجوم ہر سو پھیلا تھا۔ سڑک کے وسط میں ایک جگہ مجمع سا لگا تھا۔ وہ تینوں بھی بے اختیار دیکھنے کے لیے رک گئے۔ سیاحوں کا ہجوم کے درمیان گھری وہ ایک خوبصورت سی ترک بچی تھی۔ وہ گہرے جامنی بغیر آستین فراک میں ملبوس تھی اور گھنگریالے بال کندھے پہ آگے کو ڈالے ہوئے تھے۔ وہ ریڈ کارپٹ پہ کھڑی کسی اداکارہ کی طرح کمر پہ ہاتھ رکھے ایک معصوم سا پوز بنائے کھڑی تھی، اور ارد گرد میں کھڑے سیاح کھٹا کھٹ اپنے کیمروں میں اس کی تصویریں مقید کر رہے تھے۔ وہ ہر تصویر کے بعد ذرا مختلف انداز سے کھڑی ہو جاتی اور چہرے پہ معصومیت طاری کیے کبھی آنکھیں پٹپٹاتی، کبھی تھوڑی طرح ہاتھ رکھتی، کبھی مسکراتی، کبھی ناک سے کوڑتی۔ شاید 1-2 سیاح اس کی تصویر بنانے رکے ہوں گے تو دیکھا دیکھی مجمع لگ گیا ہوگا۔ وہ اور ڈی جے بھی فوراً اپنے کیمرے نکال کر تصویریں بنانے کھڑی ہو گئیں۔ اس بچی کے پوز اتنے پیارے تھے کہ تصویر بنا کر بھی ان کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حیا نے لمحے بھر کا توقف کرتے ہوئے چہرہ اٹھایا تو جیہان ساتھ ہی کھڑا، لب بھینچے قدرے ناگواری سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ شانے اچکائے پھر سے سیاحوں کے جھمگٹے میں کھڑی بچی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یار عمر، دیکھو اس کی اور ایکشن کیسے مار رہی ہے۔ ڈی جے ہنستے ہوئے تصویریں کھینچ رہی تھی۔ دفعتاً مجمع کو چیر کر ایک لڑکی تیزی سے آگے بڑھتی دکھائی دی۔ اس نے لمبے اسکرٹ اور کھلے سے سویٹر کے اوپر بھورا سا سادہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی رنگت سنہری تھی اور آنکھیں بھوری سبز۔ وہ 16-17 برس کی لگتی تھی۔ بائیں کوہنی پہ اس نے ٹوکری ڈال رکھی تھی جس میں جنگلی پھول تھے۔ وہ ماتھے پہ تیوریاں لیے آگے بڑھی اور سختی سے اس بچی کا بازو پکڑا۔ بچی گھبرا کر پلٹی اور جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا اس کے لبوں سے ہولے ہولے سے نکلا، عائشہ گل۔ جواباً عائشہ گل، بھوری سبز آنکھوں والی لڑکی ترک میں غصے سے کچھ کہتی ہوئی اس کا بازو پکڑ کر مجمع میں سے راستہ بنا کر اسے لے جانے لگی۔ وہ ترک میں جو کہہ رہی تھی وہ ایسا تھا کہ سیاح فوراً پیچھے ہٹنے لگے۔ ریڈ کارپٹ شو ختم ہو گیا تھا۔ بچی اب مزاحمت کرتی چڑچڑے پن سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا مسلسل بولتی ہوئی اسے لے کر جا رہی تھی۔ اس کی بری آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی اور شاید نمی بھی۔ حیا گردن موڑ کر ان کو جاتے دیکھتی رہی۔ آؤ تمہیں اپنا بیوک ادا دکھاتا ہوں۔ جیہان کی آواز پہ وہ چونکی، پھر خفیف سا سر جھٹک کر اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ جیہان نے ایک بگی روک دی تھی۔ ڈی جے نے البتہ 4 لیرہ فی گھنٹہ کے حساب سے سائیکل کرائے پہ لے لی تھی اور اب وہ اسی پہ سوار ہو رہی تھی۔
حیا بگی کے قریب آئی تو جہان نے ایک طرف ہو کر راستہ دیا۔ وہ شاہانہ سی بگی اوپر سے کھلی تھی، آگے ایک گھوڑا جتا تھا، اس کے ساتھ بگی بان لگام تھامے بیٹھا تھا۔ پیچھے ایک خوبصورت سی 2 افراد کے بیٹھنے کے لیے نشست بنی تھی جس پہ سنہری نقش و نگار بنے تھے۔ وہ احتیاط سے اوپر چڑھی مخملی شاہی نشست نہایت گداز تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی اس پہ بیٹھے تھے۔ بگی بان نے گھوڑے کو ذرا سی چابک لگائی تو وہ چل دیا۔ پتھریلی سڑک پہ اس کی ٹاپوں کی آواز گونجنے لگی۔ تو پھر پاکستان کے اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ حیا نے گردن کی طرف اس کی طرف پھیری۔ وہ ہاتھ میں پکڑے اسمارٹ فون پر نگاہیں جمائے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے کبھی بھی مکمل توجہ نہیں دے گا، یہ تو طے تھا۔ پاکستان اور پاکستان کے اچھے لوگ۔ حیا گہری سانس لے کر سامنے کو دیکھنے لگی۔ سڑک 2 رویہ سبز درختوں کی قطار سے گھری تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے اسمارٹ فون پر نگاہیں جمائے پوچھ رہا تھا۔ چند پیلے زرد پتے سڑک کے کناروں پہ بکھرے پڑے تھے۔ درختوں کی دونوں قطاروں کے درمیان بگی سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہم بہت ترقی یافتہ نہیں ہیں، بہت پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، دھوکہ دہی، رشوت زنی، قتل و غارت اور بہت سی برائیوں میں بھی ملوث ہیں۔ ہمارے ہاں ظلم کھلے عام کیا جاتا ہے اور مظلوم بھی ہم ہی ہیں۔ ہم پسماندہ بھی ہیں اور پست ذہن کے بھی، مگر اس سب کے باوجود جہان سکندر ہم دل کے برے نہیں ہیں۔ ہمارے دل بہت سادہ، بہت معصوم، بہت پیارے ہوتے ہیں۔ پھر وہ قدرے توقف سے بولی، کیا تم نے واقعی ابا سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں ہر روز بم بلاسٹ ہوتے ہیں؟ میں نے موبائل کی اسکرین کی انگلیوں میں پکڑے وہ ذرا سا چونکا، پھر زیر لب مسکرا دیا۔ شاید۔ کیا نہیں ہوتے؟ ہوتے تو ہیں۔ ہماری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے کیفے میں بھی بلاسٹ ہوا تھا۔ اس دن ہماری ایک فیئرویل پارٹی تھی اور ہم فرینڈز بلاسٹ سے 10 منٹ پہلے کیفے سے نکلی تھیں۔ جب دوبارہ آئے تو بہت برا منظر تھا۔ وہ خون، ٹوٹا کانچ، جلی ہوئی دیواریں۔ اس نے یاد کر کے جیسے جھرجھری لی۔ تو سیکیورٹی ادارے کیا کرتے ہیں؟ لگتا تو نہیں کہ کچھ کرتے ہیں۔ خیر، ترکی کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ میں تو ایک غریب سا ریسٹورنٹ اونر ہوں، ورکنگ کلاس کا ایک مزدور صرف شخص جس کی مصروفیت کے باعث گھومنے پھرنے کا وقت بھی نہیں ملتا، اور باوجود اس کے کہ میرے گھر سے بیوقدا تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پہ ہوگا، میں 3 سال بعد ادھر آ رہا ہوں۔ واقعی؟ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ جہان نے شانے اچکا دیے۔ وقت ہی نہیں ملتا۔ میں نے بچت کے لیے ریسٹورنٹ میں ورکرز کم سے کم رکھے ہوئے ہیں، سو کام کا بوجھ بہت بڑھ جاتا ہے۔ وہ اسی طرح اسکرین کو دباتا مسلسل کام کر رہا تھا۔ بگی سڑک کے ڈھلوان سے نیچے اتر رہی تھی۔ بل کھاتی سڑک کے دونوں اطراف میں خوبصورت بنگلوں کی قطاریں تھیں۔ سڑک کے کنارے کتے ٹہلتے پھر رہے تھے۔ یہ تختہ کمزور ہے۔ دفعتاً جہان نے اپنے جوگرز سے نیچے موجود تختہ تھپتھپایا اور پھر جھکا۔ پلیز جہان، ساری دنیا کی ٹوٹی چیزیں تمہارا ہیڈک نہیں ہیں۔ اچھا۔ وہ جو جھک رہا تھا قدرے خفگی سے سیدھا ہوا، پھر سے موبائل پہ کچھ لکھنے لگا۔ فون رکھ بھی دو۔ مادام، آپ یہ مت بھولا کریں کہ آپ ایک غریب ورکر کے ساتھ ہیں جو اگر ایک دن کا آف کر لے گا تو سارے آرڈرز میں ہیر پھیر ہو جائے گی۔ سو اس بیچارے کو بہت سے کام یوں ہی آن دی موو بھگتنا پڑتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان تمام محنتوں کے باوجود وہ اگلے 10 سال تک بھی بیوقدا کے ان بنگلوں جیسا آدھا بنگلہ بھی نہیں بنا سکتا۔ اس کے کہنے پہ حیا نے لاشعوری طور پر سڑک کے دونوں اطراف بنے بنگلوں پہ نگاہ دوڑائی اور ایک لمحے کو ٹھٹک کر رہ گئی۔ دائیں طرف جہان کی اس جانب جس بنگلے کے سامنے سے بگی گزر رہی تھی وہ اتنا عالی شان اور خوبصورت تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ 4 منزلہ سفید اونچے ستونوں پہ وہ محل یوں شاہانہ انداز میں کھڑا تھا جیسے کوئی ببر شیر اپنے پنجوں پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے چھوٹے سے باغیچے کے آگے ایک لکڑی کا سفید گیٹ تھا۔ بگی آگے بڑھ گئی تو وہ گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ سفید محل کے لکڑی کے گیٹ پہ نام کی ایک تختی لگی تھی جس پہ قدیم لاطینی ہجوں کے انداز میں ترچھا کر کے انگریزی میں لکھا تھا، A.R. پاشا۔
اس کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رکی تھی۔ اس کے انداز پہ جیہان نے پلٹ کر اس گھر کو دیکھا تھا۔ اب کیا تم ابھی سے میری جیب کا مقابلہ ان بنگلوں کے ساتھ کرنے لگی ہو؟ وہ چونکی، پھر دوبارہ سے اس گیٹ کو دیکھا جو اب دور ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں تو وہ سر جھٹک کر آگے دیکھنے لگی۔ پھر کتنی ہی گلیوں سے وہ خاموشی سے گزرے، یہاں تک کہ ایک جگہ جیہان نے ترک میں کچھ کہہ کر کوچوان سے بگھی رکوا دی۔ ہم نے پورے جزیرے کا چکر لگانا تھا، پھر ابھی سے کیوں روک دیا؟ وہ ترنے لگا تو حیا بول اٹھی۔ نماز۔ جیہان نے سامنے مسجد کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ اچھا۔ وہ سر ہلا کر اٹھی، ایک ہاتھ روڈ پہ رکھا اور احتیاط سے پاؤں نیچے ہینڈل پر رکھ کر اتری۔ جیہان پہلے ہی اتر کر مسجد کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مسجد چھوٹی مگر صاف ستھری سی تھی۔ جیہان مردوں والے حصے میں چلا گیا تو وہ وضو کر کے عورتوں کے پریئر ہال میں آ گئی۔ وہ ظہر کا وقت تھا مگر سورج بہت ٹھنڈا لگ رہا تھا۔ ہال کے کونے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس کے سامنے ایک بچی اسی کے انداز میں بیٹھی دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ حیا گیلے بازوؤں کی آستین نیچے کرتے ہوئے بغور ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ یہ وہی دونوں لڑکیاں تھیں جو ابھی 2 گلیاں چھوڑ کر سڑک پہ سے نظر آئی تھیں، جامنی فراک والی چھوٹی بچی اور دوسری بھورے اسکارف والی سنجیدہ سی لڑکی عائشہ گل۔ بچی منت بھری شکایتی انداز میں اس لڑکی کے گھٹنوں کو جھنجھوڑتی کچھ کہے جا رہی تھی، مگر وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا نفی میں سر ہلاتی گویا مسلسل اس کی تردید کیے جا رہی تھی۔ وہ دونوں بہت دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ حیا اسٹول کو چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے ان دونوں کو دیکھے گئی۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا، شاید وہ آپس میں مشغول تھیں۔ وہ جب نماز پڑھ کر اٹھی تو دیکھا وہ بچی ابھی تک اس لڑکی کو منا رہی تھی اور شاید اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آواز دھیمی اور زبان انجان تھی، مگر کبھی کبھی وہ بے بسی بھرے انداز میں چیخ کر ذرا زور سے عائشہ گل پلیز کہہ اٹھتی تو حیا کو سنائی دے دیتا۔ ایک آخری نگاہ ان دونوں پہ ڈال کر وہ باہر آ گئی۔ مسجد کے برآمدے میں وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا۔ حیا ننگے پاؤں چلتی ہوئی برآمدے تک آئی اور ایک ستون سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ ہوا سے اس کا سر پہ لیا اسٹول سر کی پشت تک پھسل گیا۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پہ وہ سجدے میں جھکا تھا، نیلی جینز اور اوپر سیاہ سویٹر، جیہان سکندر کا مخصوص لاپرواہ سا حلیہ۔ وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ سر ستون سے ٹکائے اسے دیکھے گئی۔ وہ اب سجدے سے اٹھ کر تشہد میں بیٹھ رہا تھا، ہر کام بہت پھرتی سے کرنے والا جیہان سکندر۔ اس کی نماز بہت ٹھہری ہوئی اور پرسکون تھی۔ وہ چونکہ اس سے ذرا پیچھے کھڑی تھی تو یہاں سے اس کا صرف ہلکا رخ ہی نظر آتا تھا، گردن کی پشت اور چہرے کا ذرا سا دایاں حصہ۔ وہ گردن جھکائے نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے دائیں رخ سلام کے لیے گردن موڑی تو حیا کو بالآخر اس کا چہرہ نظر آیا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھے گئی۔ دوسری جانب سلام پھیر کر اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ چند لمحے وہ یوں ہی بیٹھا دعا مانگتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر ہاتھ چہرے پہ پھیرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور واپس مڑا تو اسے ستون کے ساتھ کھڑے دیکھ کر مسکرایا۔ تم انتظار کر رہی تھی؟ وہ ذرا مسکرا کر کہتا ہوا اس کی طرف آیا تو حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ساتھ ہی باہر آئے تھے۔ جیہان چوکھٹ پر جب وہ جھک کر کھڑا جوگر پہن رہا تھا تو حیا نے اس سے پکارا، تم مذہبی ہو؟ تھوڑا بہت۔ وہ تسمہ باندھ رہا تھا۔ لگتے نہیں ہو۔ تسمے کی گرہ لگاتی اس کی انگلیاں تھمی۔ اس نے سر اٹھا کر قدرے نہ سمجھی سے حیا کو دیکھا۔ میں کیا کرتا تو مذہبی لگتا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، ویسے تم نے دعا میں کیا مانگا؟ میں نے زندگی مانگی۔ وہ تسمہ بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زندگی؟ حیا نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دہرایا۔ وہ اب عادتاً سویٹر کی آستینیں موڑ رہا تھا۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اسے کمی لگتی ہے، سو میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ اگر زندگی ہے تو سب خوبصورت ہے، نہیں ہے تو سب اندھیر ہے۔
وہ دونوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ خوبصورتی کیا ہوتی ہے جہان؟ بھیوکدا کے سرد ہوا اس کے بال پھر سے اڑانے لگی تھی۔ شال سر سے پھسل کر اب گردن کے پیچھے اٹک گئی تھی، اور جب اپنے بکھرتے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹتے ہوئے اس نے یہ سوال پوچھا تو شاید خواہش کے باوجود وہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورتی حیا سلیمان کی آنکھیں ہیں جیسی کوئی بات نہیں کہے گا، مگر جو اس نے کہا وہ حیا سلیمان کے لیے قطعاً غیر متوقع تھا۔ علی کرامت کی ماں؟ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے جہان کو دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا۔ میرے لیے خوبصورتی علی کرامت کی ماں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ علی کرامت میرا ایک اسکول فیلو تھا۔ ایک دفعہ میں اس کے گھر گیا تھا، تب میں نے اس کی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت خاتون تھیں۔ وہ ڈاکٹر تھیں اور اس وقت ہسپتال سے آئی تھیں۔ وہ تھکی ہوئی تھیں اور تب کچن میں کھڑی ٹیشو سے اپنا چہرہ تھپ تھپا رہی تھیں۔ حیا، وہ چہرہ اتنا مقدس، اتنا خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پہ وہ چند لمحے کے لیے خاموش سی ہو گئی۔ وہ ترک تھی یا پاکستانی؟ بہت دیر بعد وہ بولی۔ وہ سیاہ فام تھیں، خالص سیاہ فام، اور حیا کے حلق تک میں کرواہٹ گل گئی۔ تاہم وہ لب بھینچے خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھاتی رہی۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ جھک جاتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی، کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی اور پھر بھی موم بن جاتی تھی۔ اگر یہی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو وہ اپنے ازلی تنتنے سے اس کو اتنی سناتی کہ ایسی بات کرنے کی وہ شخص دوبارہ کبھی ہمت نہ کرتا۔ حد ہو گئی بھلا، سیاہ فام کہاں خوبصورت ہوتے ہیں، کہاں اتنے حسین ہو سکتے ہیں؟ یا پھر شاید جہان کا مطلب یہ تھا کہ اسے حیا سلیمان کے مقابلے میں ایک بدصورت ترین سیاہ فام عورت بھی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی بدصورت عورت کو سوچ کر حسد کا شکار ہوئی تھی، مگر چپ رہی۔ سپہر ڈھلنے لگی تو وہ واپسی کی تیاری کرنے لگی۔ بھیوکدا جزیرے کی گلیوں میں چل چل کر اب اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے۔ ڈی جے واپسی پہ پھر سے بالکنی میں کھڑے ہونے کے لیے قطعی راضی نہ تھی، اور اس کا پورا ارادہ فیری میں گھس کر چاہے پیار سے چاہے لڑ جھگڑ کے مگر بیٹھنے کے لیے نشست ڈھونڈنے کا تھا۔ جہان کو ٹکٹ لینے میں خاصی دیر لگ گئی۔ 5 بجے والی فیری شام کی آخری فیری تھی۔ سیاحوں کا سارا ہجوم ٹکٹ گھر کی کھڑکی کے آگے موجود تھا۔ اب اس کے بعد اگلا جہاز رات 8 بجے چلنا تھا، اور پھر اگلی صبح تک کوئی جہاز نہیں آنا تھا۔ جو رہ گیا وہ جزیرے پر رات بھر بسر کرے گا یا تیر کر واپس جائے۔ اگر تم دونوں اسی رفتار سے چلتی رہی تو فیری نکل جائے گی اور تمہیں واقعی تیر کر واپس جانا پڑے گا۔ وہ ان دونوں کی سست روی پہ خاصا جھنجھلا کر بولا تھا۔ جواباً وہ قدرے خفت سے ذرا تیز چلنے لگیں۔ بندرگاہ کھچا کھچ سیاحوں سے بھری تھی۔ وہ تینوں اس رش میں سے بمشکل راستہ بناتے آگے بڑھ رہے تھے۔ جہان آگے تھا اور وہ دونوں پیچھے۔ اسے اب اپنے ریسٹورنٹ کی فکر ہونے لگی تھی۔ پراپرٹی کی مالکہ نے آ کر پھر سے کوئی ہنگامہ کیا تھا۔ جہان اسے اس سارے معاملے پہ قدرے پریشان و متاسف لگا تھا، گو کہ وہ اپنے تاثرات چھپانے کی مکمل کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کا ہر رنگ اب پہچاننے لگی تھی۔ وہ تینوں فیری کی طرف جاتے بورڈ کی جانب بڑھ رہے تھے جب کسی نے حیا کی کوہنی کو ذرا سا چھوا۔ میڈم، میڈم! وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن موڑی۔ اس کے عقب میں ایک 12-13 برس کا ایک ترک لڑکا تھا۔ وہ کوئی ٹھیلے والا تھا۔ اس نے گردن کے گرد اور دونوں طرف ہاتھوں میں بہت سے ہار اور موتیوں کی لڑیاں ڈوریوں میں باندھ کر اٹھائی ہوئی تھیں، اور اب وہ لڑیوں کا ایک گچھا حیا کے چہرے کے سامنے کر کے دکھاتا ترغیب دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کبھی نہ رکتی، مگر وہ موتی اور ان کی چمک اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ٹھہرنا ہی پڑا۔ وہ بے اختیار وہ لڑیاں انگلیوں میں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ بالوں میں پرونے والی لڑیاں تھیں اور اتنی حسین تھی کہ چند لمحے کے لیے وہ لمبے بالوں کی دیوانی لڑکی اگر کی ارد گرد کی کو فراموش کر کے بیٹھی۔ حیا، حیا! جہان دور سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔
اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جیہان اور ڈی جے فیری کے تختے پر چڑھ چکے تھے اور اب جھنجھلاہٹ بھری کوف سے اسے بلا رہے تھے۔ 1 منٹ، وہ گشت شہادت اٹھا کر ان کو اشارہ کرتی پلٹ کر جلدی جلدی لڑیاں دیکھنے لگی۔ ہاؤ مچ؟ اس نے 2 لڑیاں الگ کر کے پوچھا۔ 3 لیرہ۔ یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ اس نے خفگی سے بچے کو دیکھا۔ پیچھے جیہان اسے ناگواری بھرے انداز میں پھر سے آواز دے رہا تھا۔ تم جاؤ، جگہ تلاش کرو، میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اس نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جانے کا اشارہ کیا۔ ان تک اس کی آواز شاید پہنچ گئی تھی، تبھی وہ دونوں سر ہلا کر مڑے اور فیری کے اندرونی راستے کی جانب بڑھ گئے۔ فیری نکلنے میں ابھی 3 منٹ تھے اور وہ ان 3 منٹوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 7 لیرہ، اس نے حتمی انداز میں لڑکے کو کہا اور پیسے نکالنے کے لیے سنہری کلچ کھولا۔ اس سے قبل کہ وہ نوٹ نکالتی، لڑکے نے ایک دم پرس جھپٹا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ لمحے بھر کو اسے سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہو۔ جب سمجھ آیا تو وہ رکو رکو، میرا پرس! وہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ جیہان، ڈی جے، فیری اس افتاد میں اسے سب بھول گیا تھا۔ لڑکا پھرتی سے بھاگتا جا رہا تھا۔ سیاح افراتفری میں فیری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کسی کے پاس توجہ کرنے کا وقت نہ تھا۔ وہ تیز قدموں سے دوڑتی اس لڑکے کے پیچھے آئی۔ وہ بازار کی طرف مڑ گیا تھا اور اب ایک گلی کے عین وسط میں کھڑا تھا۔ حیا جیسے ہی بھاگتی ہوئی اس کی گلی میں داخل ہوئی، لڑکے نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر بھاگ کھڑا ہوا۔ رکو رکو! وہ غصے سے چلاتی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ لڑکا خاصا پھرتیلا لگ رہا تھا مگر وہ اتنا تیز نہیں بھاگتا تھا۔ 3 گلیاں عبور کر کے وہ اس رہائشی علاقے میں داخل ہوا اور سر پہ دوڑتا ہوا دائیں طرف کی قطار کے بنگلوں میں سے ایک کا گیٹ عبور کر گیا۔ وہ ہانپتی ہوئی اس گیٹ تک آئی۔ گیٹ نیم وا تھا۔ لڑکا اندر ہی کہیں گیا تھا۔ دور کہیں فیری نکل چکی ہے۔ ڈی جے اور جیہان جزیرے سے چلے گئے تھے اور وہ ادھر تنہا رہ گئی تھی۔ لیکن یہ وقت وہ سب سوچنے کا نہ تھا۔ اسے اپنا پرس اور پاسپورٹ واپس لینا تھا۔ ہر صورت اس نے ایک لمحے کو اس نیم باغ گیٹ کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے اس عالیشان سفید محل کو، اور پھر تیزی سے اندر آئی۔ یہ وہی سفید محل تھا جو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ چھوٹے سے باغیچے میں خاموشی چھائی تھی۔ شام کے پردے اب نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ پھولتے سانس کو ہموار کرتی متذبذب سے چلتی بنگلے کے داخلی دروازے تک آئی اور بیل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ لکڑی کا اونچا منقش دروازہ قدیم طرز کا بنا تھا۔ اس کے آس پاس بیل نامی کوئی شے نہ تھی۔ وہ کیا کرے؟ یوں منہ اٹھا کر کسی کے گھر میں کیسے گھس جائے؟ مگر وہ بھی تو اسی گھر میں چھپنے کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ اسے بہرحال اندر جانا تھا۔ ایک مصمم ارادہ کر کے اس نے کندھے پہ پھسلتی شال درست کی اور دروازے کا سنہری نوب گھمایا۔ وہ قدیم وقتوں کا کوئی امر ہوئی شہزادی تھی جو راستہ بھٹک کر اس جزیرے پہ آ نکلی تھی اور اب سلطان کے محل کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ چرچر کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندر ہر سو اندھیرا تھا۔ اس نے چوکھٹ پہ قدم دھرا۔ ہیلو! وہ 2 قدم مزید آگے آئی اور پکارا۔ اس کی آواز کی گونج در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ وہ کسی لوبی میں کھڑی تھی۔ وہاں نیم تاریکی سی چھائی تھی۔ صرف کھلے دروازے سے آتی شام کی نیلگوں روشنی میں آگے جاتی راہداری سے نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی خوف سے بھرنے لگا تھا۔ کوئی ہے؟ اب کہ اس نے پکارا تو آواز میں ارتعاش تھا۔ ایک دم اس کے عقب میں ٹھا کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور کلک کے ساتھ لاک لگنے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور دروازے کی طرف لپکی۔ ڈور نوب تاریکی میں بمشکل اس کے ہاتھ لگا۔ اس نے زور سے نوب کھینچا، پھر گھمایا، مگر بے سود۔ دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ اوپن! اوپن دا ڈور! وہ دونوں ہتھیلیوں سے لکڑی کا دروازہ پیٹنے لگی۔ ساتھ ہی وہ خوفزدہ سی دبی دبی آواز میں چلا بھی رہی تھی۔ شہزادوں کے جزیروں پہ خوش آمدید، کسی نے بہت دھیرے سے اس کے عقب میں کہا تھا۔ شہزادوں کے جزیرے پہ خوش آمدید، کسی نے بہت آہستہ سے اس کے عقب میں کہا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ لوبی تاریک تھی۔
البتہ اندر کی سمت مڑتی راہداری کے آخری سرے پہ کوئی ٹمٹماتی سی زرد روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آواز بھی وہیں سے آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر آخری بار دروازے کی نوب کو گھمایا۔ وہ جامد رہا۔ اب اسے اس محل سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا تھا۔ جو بے وقوفی وہ کر چکی تھی اسے انجام تک پہنچانا ہی تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اندھیرے میں دیکھتی آگے بڑھی۔ تاریک راہداری کے اس پار کوئی بڑا سا کمرہ تھا، شاید لیونگ روم۔ گھپ اندھیرے میں وہ زرد سی موم بتیوں کی روشنیاں وہیں سے آ رہی تھیں۔ کون؟ اس نے چونکنے کے انداز میں پکارا۔ وہ لیونگ روم کی چوکھٹ پہ آن کھڑی ہوئی تھی اور اس کو خوش آمدید کہنے والی عورت وہیں سامنے ہی تھی۔ لمبے اسکرٹ اور سویٹر میں ملبوس اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے وہ جھریوں زدہ چہرے والی ایک معمر خاتون تھیں۔ وہ لوگ لیونگ روم کے دوسرے سرے پہ کھڑی ہاتھ میں پکڑی موم بتی سے اسٹینڈ پر رکھی موم بتیوں کو جلا رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سڑ پڑی موم بتیاں جلنے لگی تھیں۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ لمبی موم بتی سے اوپر نیچے ان کی موم بتیاں جلاتے ہوئے انہوں نے اسی نرمی سے کہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، بس بنا پلک جھپکے اس پہ پرتعیش لیونگ روم کے وسط میں رکھی میز کو دیکھے گئی، جس پہ رکھا سنہرا ستاروں والا کلچ موم بتیوں کی ہلکی زرد روشنی میں چمک رہا تھا۔ یہ تمہارا پرس ہے، تم اسے لے سکتی ہو۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم میرے پاس صرف میرے بلاوے پہ آ جاؤ گی تو میں اس بچے کو نہ بھیجتی۔ اسے معاف کر دینا، اس کی مجبوری تھی۔ آؤ بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ وہ ہاتھ میں پکڑی موم بتی لیے اب سامنے رکھی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں بھی ایک بڑا سا کینڈل اسٹینڈ رکھا تھا جس کے اوپر جگہ جگہ موم بتیاں سیدھی کھڑی تھیں۔ وہ ایک ایک کر کے ان موم بتیوں کو بھی روشن کرنے لگی۔ حیا کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی آگے بڑھی اور بڑے صوفے کے کنارے کی نشست پہ جا رکی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک قریب رکھی میز پہ دھرے اپنے سنہری کلچ پہ تھیں۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ بہت ساری ہمت مجتمع کر کے وہ مشکل کہہ پائی، آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے اور پھر تمہیں کچھ بتانا ہے۔ عبدالرحمن آج صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلا گیا ہے، مگر جاتے جاتے اس نے یہ کام میرے ذمہ لگایا تھا۔ وہ اب اس کی جانب پشت کیے آخری موم بتی جلا رہی تھی۔ وہ عبدالرحمن کے نام پہ حیران نہیں ہوئی۔ اس نے دوپہر میں ہی اس کے گھر کے باہر گیٹ پہ لگی تختی دیکھ لی تھی۔ اس کے باوجود جب وہ بچہ اس گھر میں داخل ہوا تو وہ بھی پیچھے چلی گئی۔ وہ صرف اپنے پرس کے لیے آئی تھی یا کسی معمے کا حل کے لیے۔ وہ کسی نتیجے پہ پہنچنے سے قاصر تھی۔ آپ کا عبدالرحمن پاشا سے کیا رشتہ ہے؟ وہ بولی تو اس کی آواز زرد روشنی کی مانند مدھم تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا خوف زائل ہو رہا تھا۔ میں عبدالرحمن کی ماں ہوں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی موم بتی میز پر رکھی اور انگلی کی پوروں پہ لگی موم کھرچی، پھر پلٹ کر اس کی طرف آئیں۔ عبدالرحمن نے تمہیں ملنے کا کہا تھا، لیکن جب تم نے انکار کیا تو بھلے وہ ہاتھوں اور دامن کا صاف نہ ہو، دل کا اتنا صاف ہے کہ وہ رکا نہیں۔ البتہ جاتے جاتے اس نے میرے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ میں تم سے مل لوں اور تمہیں ان سوالوں کے جواب دے دوں جو تمہارے ذہن میں کلبلاتے رہتے ہیں۔ وہ دم سادے خاموشی سے اس معمر خاتون کو دیکھے گئی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھیں۔ ان دونوں کے درمیان رکھی کارنر ٹیبل یہ پہ ایک فوٹو فریم رکھا تھا۔ اس میں دو چہرے مسکرا رہے تھے، ایک وہی معمر خاتون اور دوسرا ان کے ساتھ ایک 35-36 برس کا مرد جس کے بال گھگریالے اور لمبے تھے۔ آنکھوں پہ فریم لیس چشمہ تھا، چہرے پہ چھوٹی سی داڑھی جس میں جگہ جگہ سفید بال جھلکتے تھے۔ نہایت گہری سانولی رنگت کا وہ شخص بہت عام سا قبول صورت مرد تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بتاؤں، تم اگر کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ لو۔ حیا نے فوٹو فریم سے نگاہ ہٹا کر ان کو دیکھا جو مسکراتی پرشفقت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دروازہ بند ہو جانے پہ ڈر گئی تھی، مگر اب اس کا ڈر شائبہ تک نہ تھا۔ عبدالرحمن پاشا مجھے پھول کیوں بھیجتا ہے؟ سفید پھول جو شاید دشمنی کی علامت ہوتے ہیں۔ اس کے سوال پہ وہ ہولے سے مسکرائیں۔ ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، شاید وہ اس طرح پھول اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں چونکائے، تمہاری توجہ حاصل کرے۔ مگر وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ اس نے وہ
الجھن سامنے رکھی جو اس کو مسلسل پریشان کیے ہوئی تھی۔ وہ تمہیں یہی بنانا چاہتی تھی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ دسمبر میں تم نے کسی چیریٹی ایونٹ میں شرکت کی تھی؟ وہ اسلام آباد میں اس وقت اسی ہوٹل میں تھا۔ وہاں اس نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا اور اسی رات پہلی دفعہ پھول بھیجے تھے۔ ایک دم سے اس کی اس 2-2.5 ماہ کی بے چینی کا اختتام ہو گیا۔ اسے فوراً سے یاد آ گیا جس رات اسے بانچی کی طرف سے سلیکشن کی میل آئی تھی، اسی دوپہر اس نے وہ چیریٹی لنچ اٹینڈ کیا تھا جو زارا کی کزن کی کسی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں شہر کے کئی بزنس مین اور دیگر بااثر شخصیات نے شرکت کی تھی۔ وہ اور زارا بھی یوں ہی چلی گئی تھیں۔ یقیناً اسے عبد الرحمن پاشا نے وہیں دیکھا تھا۔ یہ ممکن تھا۔ تمہیں وہ ڈولی نامی خواجہ سرا تو یاد ہوگا، اسے عبد الرحمن نے ہی تمہارے تعاقب پہ لگایا تھا۔ ڈولی؟ اس کی آبائی گھر کا پرانا خادم ہے، برسوں سے ہمارے ساتھ ہے اور وہ صرف تمہاری مدد کے لیے تمہارے پیچھے آتا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے اس میجر کا جس کو تم نے اس کی ماں اور بہن کے سامنے بے عزت کیا تھا، اس کی مدد بھی عبد الرحمن نے تمہاری ویڈیو ہٹانے کے لیے ہی لی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ میجر کرنل گیلانی کا بیٹا ہے۔ کرنل گیلانی جانتی ہو کون ہے؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ کرنل گیلانی وہ تھے جن کو تمہارے پھپھا نے ملک چھوڑتے ہوئے اپنے کیے میں پھنسا دیا تھا۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کرنل گیلانی نے کئی سال سزا کاٹی اور گو کہ وہ بعد میں رہا ہو گئے تھے، انہوں نے قید کے صوبتوں میں لگنے والی بیماریوں کے ہاتھوں زندگی ہار دی۔ اس میجر کی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے تمہیں صرف اپنی کسی ذاتی منصوبے کے لیے پھنسانا چاہا تھا، مگر تم بے فکر رہو، وہ اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ تو یہ تھا سارا کھیل، ایک بااثر شخص کے اپنی محبت کو پا لینے کے لیے استعمال کردہ کچھ مہروں کی کہانی۔ ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ ذرا سرد لہجے میں بولی۔ تو یہ گھر دیکھ رہی ہو تم، بیوقدا میں اس وقت بجلی کا کوئی پول مرمت کے باعث کام نہیں کر رہا، سو اس علاقے میں بجلی بند ہے، ورنہ تم دیکھتی کہ جس گھر میں تم بیٹھی ہو وہ بیوقدا کا سب سے خوبصورت، سب سے عالی شان محل ہے۔ یہ دولت، یہ شان و شوکت، یہ طاقت، یہ سب کچھ ایک شخص، اور ایسا ایک شخص جو تم سے واقعتاً خالص محبت کرتا ہے، یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم اسے قبول کر لو، اگر تم عبد الرحمن سے شادی کر لو۔ میں نے یہی کہنے کے لیے تمہیں ادھر بلایا ہے۔ حیا نے ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی شخص کسی عورت کو اذیت دیتا ہے اور اس کی بے عزتی کا باعث بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت اس شخص کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ میں نے بھی عبد الرحمن پاشا کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، اس لیے میرا جواب صاف انکار ہے۔ کیا ہے اس ایک معمولی سے ریسٹورنٹ اونر کے پاس جو عبد الرحمن کے پاس نہیں ہے؟ وہ ذرا حیران ہوئی تھیں۔ اس کے پاس حیا سلیمان ہے اور عبد الرحمن پاشا کے پاس حیا سلیمان نہیں ہے۔ وہ بہت استہزاء سے چبا چبا کر بولی تھی۔ وہ خاتون لاجواب سی خاموش ہو گئیں۔ اور اگر وہ نہ رہے تب بھی تمہارا جواب انکار ہوگا؟ وہ ایک دم اندر تک کانپ گئی تھی۔ یہ دھمکی ہے؟ نہیں، محض ایک سوال ہے۔ میرا جواب پھر بھی انکار ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر تم بے فکر ہو جاؤ۔ عبد الرحمن زبردستی کا قائل نہیں ہے، نہ وہ عشق میں جوگ لینے والا شخص ہے۔ وہ آج کے بعد نہ تمہیں فون کرے گا، نہ تمہارا پیچھا کروائے گا، نہ ہی تمہارے راستے میں آئے گا۔ ویسے بھی وہ 2-2.5 ماہ سے قبل انڈیا سے واپس نہیں آ پائے گا اور اس کے آنے تک تم جا چکی ہوگی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہارا جواب انکار ہو تو میں تمہیں اس چیز کی گارنٹی دے دوں کہ وہ تمہیں اب کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ تم جا سکتی ہو۔ آخری فیری 8 بجے نکلے گی۔ اگر تم چاہو تو ٹکٹ کے پیسے… بہت شکریہ، میرے پاس پیسے ہیں۔ اس نے اپنا کلچ اٹھایا اور تیزی سے اٹھی۔ سنو، تم اچھی لڑکی ہو، کبھی دوبارہ بھی قدا آنا تو ادھر ضرور آنا، مجھے تم سے مل کر خوشی ہوگی، مگر مجھے نہیں ہوگی، وہ پلٹ کر کہہ گئی تھی۔ نیم تاریک راہداری کے دوسرے سرے پہ بنے دروازے کی نوب اس نے گھمایا تو وہ کھل گیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ پتھر بن جانے کے خوف سے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔
باہر شام کی نیلگوں روشنی ڈوب رہی تھی، ہر سو اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے روش پہ آئی۔ اسی پل باہر سے کسی نے سفید گیٹ کھولا۔ نیم اندھیرے میں بھی اسے وہ دونوں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ ترک میں باتیں کرتی، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلی آ رہی تھیں۔ وہی گہری جامنی فراک والی بچی اور بھورے اسکارف والی بڑی لڑکی جس کے بازو میں جنگلی پھولوں سے بھری ٹوکری تھی۔ وہ مگن سی بچی کا ہاتھ تھامے چلی آ رہی تھی۔ اسے سامنے سے آتا دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکی۔ حیا تیز قدموں سے چلتی آگے بڑھ گئی۔ بھورے اسکارف والی لڑکی رک کر گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھے گئی۔ بچی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر اندر کی جانب آئی، دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ حیا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ سمندر کی طرف سے آتی ہوا مزید سرد ہو چلی تھی۔ نیلگوں سیاہ پڑتی شام دم توڑ رہی تھی۔ جب تک وہ واپس بندرگاہ پہ پہنچی شام اندھیرے میں بدل چکی تھی۔ تاریک رات، ویران سمندر، پر اسرار جزیرہ۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی محفوظ جگہ ملے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ ابھی تو وہ رونے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کو فیری کتنے بجے آئے گی؟ اس نے ٹکٹ کی کھڑکی سے جھانکتے آفیسر سے پوچھا۔ اس کا موبائل جہان ساتھ لایا تھا مگر وہ واپس نہیں لے سکتی تھی، اور جہان اور ڈی جے کے موبائل نمبرز اسے زبانی یاد نہیں تھے، ورنہ کہیں سے کال کر لیتی۔ وہ چلے گئے ہوں گے اور کتنے پریشان ہوں گے وہ اندازہ کر سکتی تھی۔ 8 بجے ٹکٹ چیکر نے جواب دیتے ہوئے بغور اسے دیکھا، پھر ساتھ رکھا کاغذ اٹھا کر دیکھا۔ آر یو حیا سلیمان؟ پاکستانی ٹورسٹ؟ ٹورسٹ؟ اس نے کہنے کے ساتھ وہ پرنٹ آؤٹ اس کے سامنے کیا جس میں اس کی اور ڈی جے کی آج دوپہر کی کھینچی تصویر پرنٹ کی گئی تھی۔ یس آئی ایم، میری فیری نکل گئی تھی، کیا میرے فرینڈز ادھر ہی ہیں؟ فرتے جذبات سے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے۔ پولیس اسٹیشن، کم ٹو پولیس اسٹیشن۔ اور جب وہ پولیس آفیسرز کے ہمراہ پولیس اسٹیشن پہنچی تو اندرونی کمرے میں اسے وہ دونوں نظر آ گئے۔ ڈی جے کرسی پہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی، جبکہ جہان انگلی اٹھائے درشتی سے سامنے بیٹھے آفیسر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ آفیسر جواباً نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہنے کی صحیح کر رہا تھا مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو وہ بولتے بولتے رکا اور گردن موڑی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے دروازے میں کھڑی تھی۔ اس کی اٹھی انگلی نیچے گر گئی، لب بھنج گئے۔ ایک دم ہی وہ کرسی کے پیچھے سے نکل کر اس کی جانب آیا۔ کدھر تھی تم؟ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں کھو گئی تھی، وہ بچہ میرا پرس لے کر بھاگا تو آدھے بیوقدہ نے تمہیں اس کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ عقل نام کی چیز ہے بھی تم میں یا نہیں؟ ایک پرس کے لیے تم اس کے پیچھے بھاگی؟ فیری چھوٹ جائے گی یا وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تمہیں اس بات کا کوئی خیال تھا؟ وہ غصے سے چلایا۔ کیوں نہ بھاگتی میں اس کے پیچھے؟ پرس میں میرا پاسپورٹ تھا، سمانچی کا ID کارڈ تھا، پھر بعد میں پریشانی ہوتی کہ اور جو پریشانی ہمیں ہوئی وہ ہم اس 1.5 گھنٹے میں پاگلوں کی طرح تمہیں پورے جزیرے پہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جانتی ہو ہماری کیا حالت تھی؟ ڈی جے جو اس کے چلانے کے باعث رک گئی تھی اب آگے بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ حیا تم پاگل ہو، بالکل پاگل ہو۔ اس کی آنکھیں رونے سے متورم تھیں۔ وہ دونوں پھر رونے لگی تھیں۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی، آئندہ میں تم دونوں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا، وہ بھناک کر کہتا واپس پولیس آفیسر کی جانب پلٹ گیا۔ وہ ابھی تک روئے جا رہی تھیں۔ اسے پتہ تھا اسے واپسی پہ جہان کی بہت سی باتیں سننی پڑیں گی۔ وہ دونوں لکڑی کا دروازہ دھکیل کر اندر آئیں تو ہر سو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لیونگ روم سے ٹمٹماتی زرد روشنی جھانک رہی تھی۔ آنے؟ اس نے جنگلی پھولوں کی ٹوکری لابی میں رکھے اسٹینڈ پہ دھری اور بچی کا ہاتھ تھامے لیونگ روم کی طرف آئی۔ صوفے پہ وہی معمر خاتون اسی طرح بیٹھی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں چند نوٹ تھے جو وہ گن کر علیحدہ کر رہی تھیں۔ ساتھ ہی وہ لڑکا کھڑا ان نوٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم آنے، کیسے ہو عبداللہ؟ اس نے بچی کی انگلی چھوڑ دی۔
اور کندھے سے پرس کی اسٹرپ اتارتے ہوئے بڑی میز کی اوپر رکھی تھی۔ میں ٹھیک ہوں عائشہ۔ لڑکے نے معمر خاتون کے بڑھائے گئے نوٹ پکڑے، گنے اور باہر بھاگ گیا۔ وہ بقیہ نوٹ واپس بٹوے میں رکھنے لگی۔ بجلی والا پول ٹھیک ہوا؟ بٹوا بند کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ وہاں بندے کام کر تو رہے ہیں، ابھی گلی میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا۔ عبداللہ کیوں آیا تھا؟ وہ میز کے ساتھ کھڑی اپنا پرس کھولتی کہہ رہی تھی۔ میرا کام تھا، انہوں نے بچی کا ہاتھ تھامتے ہوئے سرسری سا جواب دیا، جواب جو اب ان کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی تھی۔ کام بھی تھا اور آنے نے اس سے پیسے بھی دیے۔ عائشہ گل، تم نے دیکھا وہ صبح قرآن پڑھنے کب سے نہیں آیا، روز بہانہ بنا دیتا ہے۔ بچی ناک سکوڑتی کہہ رہی تھی۔ اپنے پرس کو کھنگالتی عائشہ نے پلٹ کر خفگی سے اسے دیکھا۔ بری بات ہے بہارے، کسی کے پیچھے اس کا یوں ذکر نہیں کرتے۔ وہ ایک نظر اس پہ ڈال کر واپس اپنے پرس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ اور یہ وہی لڑکی تھی نا؟ چند لمحے موم کی طرح پگھل گرے تھے تو اس نے پرس کی چیزیں ہاتھ سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے پوچھا، ادھر کیوں آئی تھی؟ یہ عبد الرحمن کے مسئلے ہیں، وہ خود ہی نپٹا لے گا، انہوں نے ٹالنا چاہا۔ اچھا، وہ اداسی سے ہنسی، یعنی مسئلہ ابھی تک نپٹا نہیں ہے؟ کیا کہہ رہی تھی؟ صاف انکار۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ عبد الرحمن چلا گیا؟ اس نے بات پلٹ دی۔ ہاں، آج صبح ہی فلائٹ تھی نا؟ واپسی کا نہیں بتایا؟ کہہ رہا تھا 2 سے 3 ماہ لگ جائیں گے اور شاید اس دفعہ وہ واپس ہی نہ آئے۔ جانے دو آنے، وہ ہر دفعہ یہی کہتا ہے، وہ اداسی سے مسکرا کر بولی۔ ایک ہاتھ سے ابھی تک وہ پرس کے اندر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آنے، تمہیں پتہ ہے عائشہ گل مجھ سے ناراض ہے، بہارے اپنے ننھے ننھے سے جوتوں کے تسمے کھولتے ہوئے بتانے لگی۔ آنے نے حیرت سے میز کے سامنے کھڑی عائشہ کو دیکھا جس کی ان کی طرف پشت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ 7 دن کی تربیت کے بعد آپ کی چہیتی پر یہ اثر ہوا ہے کہ آج یہ بازار میں عین سڑک کے وسط میں کھڑی اپنا پونچو کہیں گرا کر سیاحوں کے کیمروں میں تصویریں بنا رہی تھی۔ ارے تو تم اسے سمجھا دو نا، یوں ناراض تو نہ ہو۔ کس کو سمجھاؤں؟ سفیر کہتا ہے اس کی ماں کے ماں باپ کو سمجھاؤں، اس کے ماں باپ کہتے ہیں سفیر کو سمجھاؤں، آپ کہتی ہیں بہارے کو سمجھاؤں، بہارے کہتی ہے میں خود کو سمجھاؤں، اور عبد الرحمن کہتا ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر سر جھٹک کر پرس کی چیزیں ایک ایک کر کے باہر نکالنے لگی۔ عبد الرحمن کیا کہتا ہے؟ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر ذرا سی گردن موڑ کر بہارے کو دیکھا جو چہرہ ہتھیلیوں میں گرائے آنے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آج تم نے مجھے بہت خفا کیا ہے بہارے، میں نے کہا تھا نا کہ اچھی لڑکیاں ایسے نہیں کرتی، تو اچھی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں عائشہ گل؟ بہارے نے منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتاری۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں، وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، وہ ہر کسی سے نہیں مل لیتی، وہ ہر بات نہیں کر لیتی۔ اس نے پرس میز پر الٹ کر جھاڑا تھا۔ تو پھر میں بری لڑکی ہوں؟ بہارے پل بھر میں رونے والی ہو گئی تھی۔ نہیں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو برا ہوتا ہے، جس پہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جانتی ہو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ اور جانتی ہو کہ اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی، وہ مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاشتا ہے تو راستہ نہیں ملتا۔ وہ میز پہ نکلی اشیاء الٹ پلٹ کر رہی تھی، خالی پرس ساتھ ہی اوندا رکھ دیا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ سفیر نے اپنی ممی کی چابیاں دینے کے لیے کہا تھا، یہیں پرس پہ رکھی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے، عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ یہ پتہ ہے کیوں کہتا ہے؟ تاکہ عائشہ گل سبھی کچھ کرنا سیکھ جائے۔ ان کی بات پہ اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور چیزیں واپس پرس میں ڈالنے لگی۔ وہ چابی یقیناً کہیں اور رکھ کر بھول گئی تھی۔ یہاں پہ یہ سین تو ہوا ختم، لیکن آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، یہ جو عائشہ گل اور بہارے گل،
ان کی سٹوری شروع ہوئی نا، یہ بہت ہی مزیدار سٹوری ہونے والی ہے۔ حیا کی زندگی میں ایک بہت اہم کردار ادا کرنا ہے ان دونوں رولز نے۔ تو جاننے کے لیے یقیناً ہمیں اگلے ایپیسوڈز کا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے آپ اس ایپیسوڈ میں آپ کو جو کچھ سیکھنے کو ملا ہے یا جو اچھا لگا ہے میرے ساتھ ضرور کومنٹ باکس میں شیئر کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ابھی ابھی۔ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک